عالم ابوال پاکستان کے معزز دوستوں، میں ہوں عامر شہزاد۔ دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے اس برکت ماہ میں ہم آپ کے لیے اچھی اسلامک ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ آپ میں سے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، آج کے کسی عالم یا مفتی کی بات ہوتی تو لوگ انکار کر دیتے۔ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے کہ بلخ میں قحط پڑ گیا۔ لوگ بلخ سے ہجرت کر کے سمرقند آ گئے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں ایک خاندان سیدوں کا بھی تھا۔ ایک ایسی عورت بھی تھی جس کی 3 بیٹیاں تھیں اور بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت مسجد کے ساتھ مسافر خانے بنے ہوتے تھے۔ وہ سیدہ عورت جس کی 3 بچیاں تھیں، وہ مسجد کے ساتھ مسافر خانہ بنا ہوا تھا، وہاں آ کر ٹھہر گئی۔ سمرقند کے بازار میں نکلی کہ شاید کوئی ایسا انسان مل جائے جو اس کی مدد کر دے۔ چلتے چلتے شہر کے ایک رئیس ایک سیٹھ کے پاس پہنچی۔ کہنے لگی، میں غریب ہوں، لاچار ہوں، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، نہ رہنے کے لیے مکان ہے، مہربانی کرو، مدد فرما دو۔ تو اس رئیس انسان نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہتے ہیں کہ جب دولت آ جائے نا تو انسان کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا، میں سیدوں کے گھرانے سے ہوں، سیدہ ہوں۔ اس نے کہا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ سید ہو؟ تو اس عورت نے اپنے پلو سے دونوں آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ اس نے کہا، اللہ تیرا بھلا کرے، میرے پاس کوئی ثبوت اور دلیل نہیں ہے کہ میں تجھے بتا سکوں کہ میں سیدہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ چلتے چلتے کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک آتش پرست ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، تو وہ اس شہر کا بہت سخی انسان ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ وہ عورت چلتے چلتے اس آتش پرست کے پاس پہنچ گئی۔ اس سے جا کر کہنے لگی، میں غریب ہوں، لاچار ہوں، میری کچھ مدد کر دیں۔ وہ کہنے لگا، بی بی، سمرقند شہر کی تھوڑی سی آبادی ہے، میں سارے شہر کو جانتا ہوں، آپ کون ہیں؟ خاتون نے کہا، نہ ہی پوچھو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا، بتا دیں۔ تو خاتون کہنے لگی کہ میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں۔ وہ پارسی کہنے لگا کہ آپ پیغمبر خدا کی اولاد میں سے ہیں؟ یہ سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور خاتون کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ گھر والوں سے کہنے لگا کہ اس گھر میں جو سب سے صاف ستھرا کمرہ ہے نا، اس کو ایک بار پھر دھو ڈالو۔ اس کو صاف ستھرا کر دیا۔ پھر خاتون سے کہنے لگا کہ میرے برتن اتنے صاف نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بازار سے نئے برتن خرید کر لاؤں۔ بازار گیا، برتن خرید کر لایا۔ پھر کہنے لگا، بی بی، میرے رزق کا جو سب سے طیب اور حلال حصہ ہے نا، اس میں سے یہ لنگر آپ کے لیے ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مسلمان نہیں ہوں، مجھے دینے کے سلیقے نہیں آتے، تو آپ جیسے تیسے ہے اس کو قبول کر لیں۔ بچوں سے کہنے لگا کہ کوئی شخص اونچی آواز میں نہ بولے کہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں۔ اور خاتون سے کہنے لگا کہ اپنے نبی سے میری بھی سفارش کر دیں تاکہ میرا بھی کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ جو مسلمان تھا نا، جس کے پاس سیدہ پہلے گئی تھی مدد کے لیے، وہ رات کو سویا کیا دیکھتا ہے کہ جنت سجی ہوئی ہے، لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھی بھاگ کر لائن میں لگ گیا۔ تو فرشتوں نے پھر ہاتھ پکڑ کر لائن سے باہر نکال دیا۔ وہ نام نہاد مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میں لائن میں آتا ہوں، فرشتے مجھے بار بار پکڑ کر باہر نکال دیتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا، رات کو میری شہزادی تیرے پاس آئی تھی، کہنے لگی میں سید ہوں، میری کوئی مدد کر دو۔
خاتون سے ثبوت مانگنے لگا تھا۔ انہوں نے کہا جا دوڑ جا۔ صبح اٹھا سادات کے گھرانے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ چلتے چلتے کسی نے بتایا کہ وہ اسی آتش پرست کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جا کر آتش پرست کا دروازہ کھٹکایا۔ کہنے لگا کہ یہ جو سادات کے گھرانے کی تم نے خدمت کی ہے نا، اس کا 11 گنا مجھ سے لے لو، لیکن سادات کا گھرانہ مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں۔ یہ کہنے لگا خیر ہے، تم 11 گنا مجھ سے لے لو لیکن سادات کا گھرانہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، کل بات اور تھی، آج بات اور ہے۔ کل بن دیکھے سودا کیا تھا، آج تم دیکھ کر سودا کر رہے ہو۔ اس نے کہا تم غیر مذہب ہو، تم سادات کے گھرانے سے تمہارا کیا تعلق؟ اس نے کہا کل تک میں غیر مذہب تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن آج میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تم نے کسی عالم یا مفتی کے ہاتھ پر بیعت رکھ کر تم نے کلمہ پڑھا ہوگا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ تم نے رات کو خواب میں جنت سجی ہوئی دیکھی تھی، میں نے کھلی آنکھوں سے جنت سجی ہوئی دیکھی ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے گھر پہ کوئی سائل یا فقیر اگر مانگنے کے لیے آئے تو اسے خالی ہاتھ کبھی بھی مت بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔